قبر کے عذاب سے بچنے کا سنت وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج آپ کے لیے ایک ایسا نایاب تحفہ لائے ہیں جس کی ہمیں اور آپ کو بے حد ضرورت ہے۔ دوستو، آخر کار ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آخر ہم سب نے ہی مرنا ہے۔ مرنے کے بعد دوستو، سب سے پہلی منزل جو ہم نے دیکھنی ہے وہ ہے ہماری قبر۔ اللہ پاک نے ہر پریشانی اور مشکل سے نکلنے کے لیے اپنے بندوں کو راہ بتلا دی، اور یوں پڑھنے کے بعد عذاب قبر سے بچنے کا ذریعہ بھی ہمیں دے دیا۔ دوستو، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے ہمیں وہ طریقہ، وہ وظیفہ بتلا دیا جس کے ذریعے ہم جیسے گناہ گار عذاب قبر سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ بے شک دوستو، قبر ایک سخت امتحان ہے گناہ گاروں کے لیے، مگر وہیں وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے نیکوکاروں کے لیے۔ دوستو، جب اس عمدہ اور خاص وظیفے کو بتانے والی ذات ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے تو پھر اس کے بہترین ہونے میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ چلیے دوستو، آپ کو بتاتے ہیں قبر کے عذاب سے بچاؤ کا یہ خاص وظیفہ کیا ہے اور اسے آپ کیسے اور کب پڑھیں گے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ ہے روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قبر پر خیمہ لگایا اور ان کو پتہ نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ خیمے میں بیٹھے بیٹھے اچانک انہوں نے سنا کہ اس قبر میں ایک انسان ہے جو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا ہے۔ پڑھتے پڑھتے اس نے پوری سورت ختم کر دی۔ یہ واقعہ انہوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت عذاب روکنے والی ہے، یہ سورت عذاب سے نجات دینے والی ہے، اس کو قبر کے عذاب سے بچا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، جس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ دوستو، آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ رات میں یا پھر اگر کسی وجہ سے رات میں نہیں پڑھ سکتے تو دن میں سورہ ملک کی تلاوت ضرور کریں اور اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تاکہ ڈھیروں ثواب کے ساتھ ساتھ ہم قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس خوبصورت حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے مبارک طریقوں پر عمل کر کے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت کارآمد ثابت ہوں گی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ایسے مزید مفید وظائف آپ تک آسانی تک پہنچتے رہیں۔ فی امان اللہ۔